استغفار ہونی چاہیے خدا کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، دنیا اس سمت میں انشاءاللہ چل رہی ہے کہ جو اس طرح خداوند عالم نے فتح مکہ کے ذریعے سے رسول اللہ کو اور ان کے دین کو غلبہ عطا کیا، ہم اب اس سمت میں چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا اس وقت آ گئی ہے کہ جب یہ غلبہ اپنے انتہائی نتیجے تک پہنچے گا، یعنی رسول اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب دین ہوگا۔ رسول اللہ کا بنایا ہوا لایا ہوا دین، رسول اللہ کی بنائی ہوئی حکومت کہ جس کو رسول اللہ جاتے جاتے مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حوالے کر اور تمام مسلمانوں سے توقع یہ تھی کہ تمام مسلمان اس حاکم، اس فرماندے کے فرمان کے تحت زندگی گزاریں گے، لیکن کل آپ نے بیان ہوا کہ لوگوں نے نہیں مانا، انکار کیا۔ ظہور امام، جب امام تشریف لے کر آئیں گے اور امام کا ظہور ہوگا تو در حقیقت وہی غدیر کی حکومت دنیا پر نافذ ہوگی جسے اللہ کے رسول نافذ کر کے گئے تھے۔ درود پڑھی محمد وعلی محمد۔ بس اس اعتبار سے آج کی جو بحث کو میں کھولوں آپ کے سامنے وہ اس طرح سے کہ انسان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دو درجات ہیں۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہمارے اور آپ سے متعلق ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں انسان تو ہمارے ذہن میں کوئی اور اجنبی نہ آئے کہ کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انسان یعنی میں اور آپ، انسان یعنی جو اس مجمع کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ دو تقسیموں کے اندر کسی ایک قسم میں جا کر قرار پا سکتے ہیں۔ ایک انسان کی قسم وہ ہے کہ جس کی زندگی جو کچھ ہے وہ اس کی اپنی زندگی، انفرادی زندگی، اپنی زندگی کا ایک خول ہے، یعنی اس کی زندگی کا طریقہ کار کیا ہے، روزانہ صبح اٹھنا ہے، آفس جانا ہے، باہر جانا ہے، کمانا ہے، کما کے گھر لے کر آنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا اس نے گزر بسر کرنا ہے، رات ہونی ہے، پڑھ کے سو جانا ہے، بیچ میں کہیں نہ کہیں خدا کو سجدہ بھی شامل ہے۔ یہ ایک زندگی انسان کی، اس کی بھی اہمیت ہے۔ خداوند عالم اس انسان کو پسند کرتا ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے۔ خداوند عالم کو وہ انسان پسند ہی نہیں ہے کہ جو اپنی زندگی کا بوجھ کسی اور کے کندھے پہ ڈالتا ہے، خدا کو پسند نہیں۔ رسول اللہ کے دین میں ایسے شخص کی گنجائش نہیں ہے۔ واقعات سننے میں جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں ان کے ذہن کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول ایک سفر پر جا رہے ہیں، اس سفر کی طرف رسول اللہ کی شخصیت کو ذہن میں رکھیے گا۔ رسول اللہ وہ ہیں کہ جن کے لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا قولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، اس کائنات کو ہی نہ بناتا۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان پنجتن پاک کی بدولت ہے کہ جن کو رسول اللہ نے چادر تطہیر کے نیچے جمع کیا تھا۔ درود پڑھیں محمد علیہ خدا چاہتا ہے کہ انسان کام کرے اپنے کام کو۔ رسول اللہ ساتھ جا رہے ہیں، سفر طے کر رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، اس پڑاؤ کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے ذمہ کام لے لیے۔ کسی نے کہا میں کھانا بناؤں گا، کسی نے کہا میں روٹی بناؤں گا، کسی نے کہا میں جو ہوں جانور کاٹوں گا، ہر کسی نے اپنے ذمہ کام لیا۔ اللہ کے رسول بھی ایک سمت میں چلنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ سب نے اپنے اپنے ذمہ کام لیا، میں بھی اس قافلے کا حصہ ہوں، توجہ کیجیے گا، میں بھی اس قافلے کا حصہ ہوں، میں اس قافلے کا ایک چلنے والا ایک راہرو ہوں۔ اس قافلے کے اندر ہر انسان اپنے ذمہ کام لے رہا ہے، کسی نے کھانے کا کام لیا، کسی نے روٹی کا کام لیا، کسی نے کسی چیز کا کام لیا، اور میں بھی چونکہ اس قافلے کے اندر موجود ہوں، میں اس قافلے کے اندر جو کھانا بنایا جائے گا، جو امکانات فراہم کی جائیں گے، اس سے استفادہ کروں گا، لہذا میں نے اپنے ذمہ کام لیا۔ میں اسی صحرا میں میدان میں جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے کچھ لکڑیاں لے کر آ سکوں جس سے آگ جلائی جا سکے۔ آگ جلانے کی ضرورت پڑے گی نا، دیگ کے نیچے، کھانے کے نیچے، کھانا کیسے بنے گا؟ ایسے تو نہیں بنے گا، آگ جلانی پڑے گی۔ سب نے کام لے لیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بیٹھیے، آپ محترم شخصیت ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ کی وجہ سے ہم ہدایت پر آئے، آپ کی وجہ سے ہم نے دین سیکھا، آپ کی وجہ سے ہمیں عزت ملی۔ ہم نجس پانی کو پینے والے لوگ تھے، آپ نے ہمیں پاکیزگی عطا کی ہے۔ ہمارا اور جانوروں کا مشرب ایک تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں شعور نہیں تھا، ہمیں اس جہالت سے آپ نے نکالا ہے۔ آپ کا احسان ہے ہماری گردنوں کے اوپر، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ اس زحمت کو نہ فرمائیں۔ رسول اللہ نے پلٹ کر کیا جواب دیا تھا؟ رسول اللہ نے کہا تھا خداوند عالم اس انسان کو پسند نہیں کرتا جو اپنا بوجھ کسی اور کی گردن پہ ڈالتا۔ میں بھی تو کھانا کھاؤں گا نا، جب میں کھانا کھاؤں گا تو میرا اس کے اندر کس کھانے کے بنانے میں کتنا حصہ ہے؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ رکھیے گا، رسول اللہ نے بیان کیا، حالانکہ کائنات کی اول ترین شخصیت ہے، اس کے احترام میں واقعی یہ ہونا چاہیے کہ انہیں بیٹھنا چاہیے زندگی کے آخری دن تک۔ عزیزان محترم، رسول اللہ نے کبھی بھی اپنے لیے کسی امتیازی حیثیت کو نہیں رکھا۔ جس کی خاطری کائنات بنی ہے، جس کے قدموں کی دھول ہے یہ پوری کائنات، اس نے اپنے لیے کوئی امتیازی حیثیت نہیں بنائی۔ یہ رسول اللہ کا دستور تھا، یہی ائمہ علیہ السلام کا دستور تھا۔ امام علی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آخری ضربت تک امام علی علیہ السلام آپ کو معاشرے کے اندر متحرک نظر آئیں گے۔ امام علی ہے، باغ ہے، امام علی ہے، کھیت ہے، امام علی ہے، کام ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہذا جو راستہ ہے وہ راستہ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان متحرک ہو رہے، انسان کاموں کو انجام دے، اپنے کاموں کو خود انجام دے۔ اور خدا نے انسانوں کو اس طرح سے بنایا، خدا وند عالم نے اس فتح کو دینا ہے، یہ فتح، یہ کامیابی خدا انسان کو دے گا۔ امام عصر کے ذریعے سے جو فتح ملنی ہے یہ آخری فتح ہے، اور انسان اس فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، لیکن اس کے لیے انسان نے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے، اپنے کردار کو ادا کرنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، درود پڑھ کے محمد والے محمد پر۔ اسی اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ انسان دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے میں کس قسم میں جا کر قرار پاؤں گا۔ ایک وہ انسان ہے جس کی کل زندگی اس کے اپنے محور کے گرد ہے، بس وہ ہے اس کی زندگی، اس کے بیوی بچے، اس کے آگے اسے کچھ نہیں پتا، اس کے آگے کی اسے پرواہ نہیں ہے، اس کے آگے کا اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کی اپنی ہی پرسنل لائف، ایک پرسنل یونٹ ہے، اس نے اسی کو رن کرنا ہے، ذمہ داری اس کے ہے، اس کے اوپر۔ لیکن خداوند عالم نے اس دنیا کا نظام عزیزان محترم باہمی تعاون سے بنایا۔ خداوند عالم نے اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا محتاج اور ایک دوسرے کی نیاز برطرف کرنے والا بنایا ہے۔ خداوند عالم نے ان انسانوں کو بنانے والا کون ہے؟ اگر 7 ارب کی آبادی اس وقت دنیا کے اوپر ہے، ان 7 ارب انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ صلاحیتیں مختلف کیوں ہیں؟ کیا ان کے بنانے والے کے پاس بنانے کے اندر نعوذ باللہ کوئی نقص تھا؟ وہ ایک جیسا سب کو نہیں بنا سکتا تھا، ایک سٹینڈرڈ ایک لیول پہ سب کو نہیں کریٹ کر سکتا تھا؟ ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے ازروی حکمت یہ کام کیا ہے، ازروی مصلحت یہ کام کیا ہے، دنیا کا نظام چلانے کی خاطر اس نے کام کیا ہے۔ اس کی ایک مثال اس طرح سے لے لیجئے، پہلے بھی یہ مثال یہاں شاید بیان ہوئی ہوگی اور یقیناً ہوئی ہوگی کہ مثلاً آپ کسی باغ میں چلے جائیں، ایک باغ کے اندر جائیے، ایک گارڈن کے اندر چلے جائیے اور اس باغ میں قدم رکھیے، قدم رکھ کر آپ ایک سرسری نگاہ ڈالیں، اس باغ میں سارے پودے ایک ہی کلر کے ہوں، ایک ہی رنگ کے ہوں، اور اس کے بعد ایک ہی رنگ کے پودوں کے بعد ان کی کٹنگ بھی ایک جیسی ہو، ایک ہی طرح کے پھول لگے ہوئے ہوں۔ آپ اس باغ میں تھوڑا سا آگے جائیں گے، کچھ دیر بعد آپ کو اکتاہٹ محسوس ہوگی، آپ کا دل بھر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی پودا ہے، ایک ہی انداز سے لگا ہوا ہے، ایک ہی پھول ہے، ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی فریگننس ہے، ایک ہی خوشبو ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئیں گے، بس دیکھ لیا۔ اس کے برعکس دوسرے پارک کو سوچیے، دوسرے گارڈن کو سوچیے۔ آپ پارک میں داخل ہوئے، چمن میں داخل ہوئے، گارڈن کے اندر گئے، وہاں داخل ہوئے، ایک پودا الگ تھا، اس کا پھول الگ تھا، اس کا رنگ الگ تھا، اس کی خوشبو الگ تھی۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آیا کہ سامنے جو پودا لگا ہوا یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ الگ کلر کا ہے۔ آپ اس کی جستجو میں ادھر تک پہنچیں گے کہ اس کا کلر کیسا ہے، اس کا پتا کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے۔ وہاں سے نگاہ پڑے گی دوسری جگہ پر، دوسری قسم کا پودا لگا ہوگا۔ یہ جو تنوع ہے پودے کے اندر، یہ تنوع کس چیز کا سبب بن رہا ہے؟ آپ کی اس گارڈن کے اندر دلچسپی کا سبب بن رہا ہے۔ آپ شوق کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس پورے باغ کی سیر کر رہے ہیں۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ تنوع چیزوں کا مختلف ہونا نقص نہیں ہے، کمال کی دلیل ہے۔ خداوند عالم نے جو انسانوں کو مختلف بنایا ہے یہ خدا کا کمال ہے۔ خدا چاہتا ہے انسان مختلف صلاحیتوں کے ہوں۔ اگر انسان مختلف صلاحیت کا نہ ہوتا تو پھر کبھی بھی جتنے شعبے اس وقت وجود میں آئے ہیں جو انسانی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، یہ تمام شعبے وجود میں نہ آتے، کیونکہ ہر انسان کا ذہن ایک ہی ہے، سوچنے کا انداز ایک ہی ہے۔ بس دنیا میں کوئی ایک ہی فیلڈ حاکم ہوتی، مثلا سب کا دماغ میڈیکل میں چلتا، سارے کے سارے ڈاکٹر ہوتے، گھر بنانے والا کوئی آرکیٹیکچر نہیں ہوتا، جوتا بنانے والا کوئی۔ ضرورت تو ہر چیز کی ہے، اس
توجہ رکھیے گا. لہذا خدا نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرو، آپس میں مل کر معاشرہ قائم کرو، مل کر ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو شیئر کرو، ایک دوسرے کی تجربات سے فائدہ اٹھاؤ. عزیزان محترم، اس کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس اہل بیت سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے، مخصوصاً امام علی سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے. ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں. میرے پاس جو سننے والے جو اور ساتھ سننے کی زحمت کرتے بیچارے، ان کی ذہنوں میں یقیناً بیٹھ گئی ہے مثال، لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنی توانائی اور طاقت کو خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنی توانائی، طاقت، صلاحیت کو معاشرے کے اندر رائج کریں، معاشرے کے اندر اس سے فائدہ پہنچائیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ. وہ مثال میں نے عرض کیا بہت سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھی کہ میں بولوں گا اور وہ سمجھ جائیں گے ان سے معذرت کے ساتھ. انسان کی زندگی کے لیے جو انسان معمولاً زندگی گزارتا ہے، کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر پہلے کے دور میں چلے جائیں، ایک کنواں انسان کی زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے آج کل پانی کا لیول ڈاؤن ہو گیا ہے. تھوڑا پیچھے کی طرف چلے جائیے جب پانی ذرا اوپر کی سطح پہ تھا، بارشوں کا پانی زمین میں جذب ہوتا تھا. اب جو ہمارا اسٹرکچر بن گیا ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کی وجہ سے زمین میں پانی جذب نہیں ہو رہا، پانی ضائع ہو رہا ہے، پانی کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. ٹھیک، لیکن بہرحال انسان کی زندگی کے لیے معمولاً ایک کنواں کافی ہوتا ہے. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. آپ آج بھی کوفے میں جب جاتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی اب تک نہیں گیا تو خدا اس کو اسی سال وہاں جانا نصیب فرمائے. اپنی دعا کی استجابت کے لیے درود پڑھیے گا وہاں پر. جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام کا جو گھر مسجد کوفہ کی پشت پر بنا ہوا ہے، اور آپ وہاں زیارت کے لیے جائیں گے تو وہاں کو نظر آئے گا ایک کنواں موجود ہے جس میں آج بھی پانی نکلتا ہے. آج بھی پانی، لوگ جاتے ہیں تبرک لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کنواں کب کھودا تھا؟ امام علی کے زمانے میں. امام علی کے زمانے میں پانی آج تک نکلتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، امام علی علیہ السلام کے بارے میں تاریخ نے بتایا کہ امام علی علیہ السلام نے مدینے میں رہتے ہوئے ایک کنواں نہیں کھودا، متعدد کنویں کھودے، کئی کنویں کھودے، ایک نہیں کھودا. کیوں کھودتے تھے امام علی اتنے کنویں؟ کیا ضرورت تھی امام علی؟ یہ وہ امام ہے کہ جس نے دنیا کی طرف سے رخ پھیرا ہوا تھا. یہ وہ امام ہے کہ جس کے الفاظ دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا غریبی غیری ہے، دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، کیونکہ تجھ سے دھوکہ وہ کھائے گا جس کو تیری حقیقت کا علم نہیں ہوگا. علی وہ ہے کہ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، یہ ظاہری پردے ہٹا بھی دو تو علی کے علم اور یقین میں مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا. علی اس کائنات کی حقیقت سے واقف ہے، تیری حقیقت سے واقف ہے، تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. ان امام کے الفاظ ہیں. ان امام نے متعدد کنویں کھودے. سوال پوچھیں اپنے آپ سے، سیرت ائمہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مجلسوں میں سنتے ہیں، سوال بھی تو پوچھا کریں نا اپنے آپ سے. سوال کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں. کیوں کھودتے تھے امام علی اتنے کنویں؟ امام علی کو ضرورت تو نہیں تھی، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس جو خدا کی طرف سے عطا کردہ قوت تھی، قوت بازو تھا، جو زور بازو تھا، وہ زور بازو اس زمانے کے ہر انسان کے پاس نہیں تھا. ہر انسان کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ وہاں صحرا کے اندر گڑھا کھود کر اتنا نیچے جائے کہ پانی کو نکال سکے. امام علی جانتے تھے کہ خدا نے میرے بازو میں طاقت رکھی ہے، تو جب یہ میرے پاس بازو میں طاقت خدا نے رکھی، اس لیے رکھی کہ میں اپنی اس طاقت کو لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کروں. امام علی اپنی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. حالانکہ اگر انفرادی زندگی میں دیکھا جائے ایک کنواں کھودتے کافی تھا. نہیں، امام نے متعدد کنویں کھودے. بات کو مکمل کر دوں نوجوانوں کے لیے، امام علی کے پاس 1,00,000 کھجور کی گٹلیاں بھی تھیں، امام نے جمع کی تھی. 1,00,000 کتنی؟ 1,00,000 بہت ہوتی ہیں 1,00,000 کھجوریں، امام نے جمع کی تھی. کیا کیا امام علی نے ان چیزوں کا؟ انفرادی زندگی میں کام نہیں لیا. کیا کیا امام علی نے اس چیز کا؟ ان 1,00,000 کھجوروں کی گٹلیوں کا امام علی جہاں کوئی کھودتے تھے وہاں کھجور کی گٹلیوں کو بوتے تھے. 100 150 200 جب اس سے تھوڑے تھوڑے پودے نکل آتے تھے، امام علی غلاموں کو خریدتے تھے، لا کر آزاد کرتے تھے، کہتے تھے آج کے بعد یہ باغ تمہارا ہے، باعزت زندگی گزارو. یہ طاقت ہے، یہ عوام کے لیے کام کرنا ہے. اور خدا بند عالم کی نگاہ میں وہ انسان جو انفرادی زندگی گزارتا ہے ٹھیک ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے. خدا کو پسند کون ہے؟ جو اجتماع کا سوچتا ہے، جو دوسروں کا سوچتا ہے. مخصوصاً اہل بیت کی تو زندگی ہی یہ ہے عزیزان محترم.
اہل بیت علیہ السلام تو وہی ہستیاں ہیں کہ جن کا خود ایثار کرنا قرآن کی آیتوں کے نزول کا سبب بنا ہے۔ اہل بیت کی وہ سورۃ احد کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ سورۃ احد کی شان کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ سورۃ احد کہاں نازل ہوئی کہ جب 3 دن کے روزے رکھے گئے جناب حسنین کی بیماری کے اوپر، 3 دن کے روزے رکھے گئے، نظر مانی گئی، روزوں کو جب نظر پوری منت پوری ہو گئی، جناب حسنین کو شفا مل گئی، اب منت پوری کی جانی ہے، اس منت کے پورا کرنے میں روزہ رکھا گیا۔ پہلے دن روزہ رکھا، افطار کے لیے بیٹھے، تب الباب ہوا، کون آیا دروازے پہ؟ یتیم آیا۔ یتیم کو کیا کرو؟ روٹی اٹھا کے دے دو۔ جناب سیدہ نے دی، ان کی پیروی میں سب نے اٹھا کے روٹیاں دے دی۔ دوسرا دن ہوا، تب الباب ہوا، اب کون آیا؟ مسکین آیا، روٹی اٹھا کے دے دی، سب کو دے دی، سب نے دے دی۔ تیسرا دن ہوا، اسیر آیا، ان تمام روٹیوں کو اہل بیت نے دے دیا۔ کیا کیا؟ خود بھوکے تھے۔ روایت نے بیان کیا، اس کی تفسیر ہے، اس میں یہ بیان ہوا کہ خود پانی سے افطار کیا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو حق دے کہ بھائی میں بھی بھوکا ہوں، میں نے روزہ رکھا تھا، چلو ایک دن میں نے دے دیا، دوسرے دن نہیں دیتے۔ نہیں، یہ اہل بیت ہیں، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، لہذا انہوں نے خدا کی راہ میں دیا، خدا نے سورۃ احد نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور اس کے بعد وہ آیتیں آئیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ بس خدا نے انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا، اور یہ خلق کرنا خدا کا حکمت کے تحت ہے، ایک ارادے کے تحت ہے۔ خدا چاہتا ہے معاشرے کا نظام چلے، انسان اپنی صلاحیتوں کو دوسرے انسان کی صلاحیت کے ساتھ ملا کر ایک نظام قائم کرے، آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی صلاحیت بڑھے انسان کے اندر۔ اور اس چیز کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء نے اپنے اوصیاء کو رکھا، اور کل اب تک یہ بات پہنچی کہ اوصیاء کے معاملے کے اندر انسانوں نے خصوصاً اسلام کے دائرے کے اندر پھر انکار کیا، کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اس چیز کو آج تک انسان بھگت رہا ہے۔ اور جب تک ظہور ایمان نہیں ہوگا انسان بھگتے گا، جتنا دیر سے اس دروازے پر پہنچے گا اتنا انسان کا اپنا نقصان ہوگا۔ بس آئیے تیزی کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آگے۔ لہذا انسان کو اجتماعی کردار ادا کرنا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اس کو بھی سمجھ لیجیے گا، نوجوانوں سے عرض کروں گا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، خدا ہر حال میں تعاون کرنے کا حکم بھی نہیں دے رہا۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں چونکہ میں نے خلق کیا، مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، لہذا جیسے بھی حالات ہو دوسرے کا ساتھ دو، نہیں، ساتھ خدا کی خاطر اگر دینا ہے تو دستور بھی خدا کا ماننا ہے، اصول ہے۔ ہم اور آپ اگر کسی کے تابع ہیں تو دستور اس کا چلے گا ہمارے اوپر۔ ہمارا چھوٹا سا موبائل جو ہم خریدتے ہیں جس کی چند ہزار کی قیمت ہوتی ہے، اس موبائل کو ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ جو اس کا مینول ہے، جو اس کا کتابچہ ہے، بکلیٹ ہے، اس کے مطابق چلانا ہے۔ کیوں نہیں چلائیں گے؟ اپنی مرضی پر چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ موبائل خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ پیسہ میرا ہے، خریدا میں نے، اس کے باوجود میں اپنی مرضی نہیں چلاتا اس کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ میری عقل کہہ رہی ہے اس کا کریٹر ہے، کریٹر نے کسی مقصد کے تحت فنکشن رکھا ہوگا۔ ممکن ہے میں اپنی مرضی سے موبائل کو پانی میں ڈال دوں اور وہ واٹر ریزسٹ نہ ہو، اس کے اندر طاقت نہ ہو پانی کو برداشت کرنے کی، میں نقصان کروں گا۔ عقل کا فیصلہ ہے، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، تو ہمارے اوپر کس کا دستور چلنا چاہیے؟ ہمارا، ہم جیسوں کے بنائے ہوئے کا، خداوند عالم کا۔ خدا نے کہا تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعی ماحول میں آگے بڑھنا ہے، لیکن یاد رکھو تعاون کی حد بتا رہا ہوں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون ہمیشہ اچھے کاموں میں کرنا ہے، اچھے کاموں میں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، بر کہتے ہیں نیکی کو، اچھے کو، بھلائی کو، تقویٰ پرہیزگاری کے کاموں، یعنی معاشرے کو جن کاموں کے ذریعے سے صالحیت کی طرف لے کے جایا جا سکے، معاشرے کو، سوسائٹی کو جن کاموں کی وجہ سے سالم بنایا جا سکے، ان کاموں میں مددگار بن جانا۔ یاد رکھنا کچھ کام ایسے ہوں گے جو معاشرے کو اسپائل کریں گے، خراب کریں گے، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلائیں گے، معاشرے کے اندر چوری کی کیفیت کو پروان چڑھائیں گے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، میں خدا حکم دے رہا ہوں کہ تعاون کرو، آپس میں سوسائٹی ڈیولپ کرو، مگر اصول میں بتا رہا ہوں، ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ کہاں دینا، ایک دوسرے کا ہاتھ کہاں پکڑنا؟ جہاں معاشرے کے اندر تمہارے کاموں سے اچھائی پھیلے۔ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کام، کنواں کھدوانا ہو۔ مثال آپ میرے پریکٹیکل مثال کی طرف آ جائیے، ہم لوگ معمولاً ان چیزوں کا عزیزوں سوچتے نہیں ہیں۔ اب ہر چیز کے لیے
اپنی گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور الحمدللہ ہماری گورنمنٹ معمولاً ایسی آئی ہے کہ جس کو عوام کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. پریکٹیکل بات نہیں ہے ساری. ہماری گلی میں بارش کی وجہ سے گٹر ابل رہا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. آپ کی تھوڑا سا عقیدے کا امتحان لے لوں. آیا اپنی گلی کی گٹر لائن کو صاف کروانا تعاونوا علی البر والتقویٰ میں ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ کہنے کے صاحب ہم نے تعاون نیکی اور تقویٰ تو فقط نماز اور تسبیح اور روزے کو سمجھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ گلی کی صفائی کروانا نیکی اور بھلائی ہے. ہاں قرآن کے اصول کے مطابق خدا بند عالم کے دین کے مطابق ہے بھلائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں پہ یہ گٹر لائن ابلتی رہی ہوگا کیا؟ پانی روڈ پہ رہے گا, گلی کے اندر رہے گا, پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر مچھر پلے گا. پھر کیا ہوگا؟ یہ مچھر اس جگہ کے بچوں کے جسموں پر بیٹھے گا. پھر کیا ہوگا؟ بچہ نمونیے کا شکار ہوگا, بیمار ہو جائے گا, فاسد ہو جائے گا. ہوگی برائی نہیں ہوگی؟ فساد کی طرف جائیں گے نہیں جائیں گے؟ یہ عین تقویٰ ہے. ہم لوگوں نے عزیزان محترم میں نے عرض کیا کہ دین کو بہت محدود کیا ہوا ہے. دین کے کاموں کو بہت محدود سمجھا ہوا ہے ہم نے. کسی جگہ ایک سوسائٹی کے انوائرمنٹ کو اچھا بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا پارک اس جگہ پہ بنوا دینا تعاونوا علی البر والتقویٰ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بغیر کسی جھجک کے کہیں آتا ہے. بغیر کسی جھجک کے کہیں ہاں آتا ہے. تعاون علی البر والتقویٰ فقط مسجد کی تعمیر نہیں ہے, وہ ہے. فقط امام بارگاہ کی تعمیر نہیں ہے کہ وہ ہے. تعاون علی البر والتقویٰ یہ ہے عزیزان محترم. نیکی اور بھلائی کا کام کیا ہے؟ علاقے میں پانی نہیں آ رہا ہے, آپ کے پاس صلاحیت ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بورنگ کروا دیجیے. حضرت عباس علمدار کے ماننے والے ہیں, جو سبقہ ہے اس کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا کریں؟ بورنگ کا میرے پاس صلاحیت ہے. اس غریب آبادی میں اگر کسی جگہ کوئی انسان رہتا ہے, وہ غریب اور امیر کا بھی فرق نہیں ہے, سب کی ضرورت کو پورا کرے. ہاں غریب بیچارے چونکہ پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے, ان کے اپنے پاس نہیں ہوتا, ان پہ توجہ زیادہ آتی ہے, ضرور کریں. بورنگ کا کنواں اگر میں کھدوا دوں گا, یہ تعاون علی البر والتقویٰ ہے عزیزان محترم. دین کی چیزوں کو محدود نہ کریں. دین کو ائمہ سے لیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ دین ہے کیا. ائمہ علیہ السلام کے کرداروں کو جا کر دیکھنا ہوگا. ائمہ علیہ السلام میں سے ہر امام جس کو تھوڑا آزادی سے کام کرنے کا موقع ملا ہے, میں آپ کے زبان میں کہوں کہ ہر امام نے سوشل ویلفیئر کے کاموں کو انجام دیا ہے اپنی زندگی کے اندر. ائمہ علیہ السلام راتوں کو نکلا کرتے تھے. کیوں نکلتے تھے ائمہ علیہ السلام؟ اپنی عبادت کا وقت الگ کر کے نکلا کرتے تھے. کیوں نکلتے تھے؟ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں روایات یہی ہیں. راتوں میں نکلتے تھے, کھانے پینے کی بوریاں لے کر نکلتے تھے, کندھوں کو رکھتے تھے, اس کو اٹھا کر جاتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے, غریبوں کے علاقے میں بانٹتے تھے. ایک دن کا عمل نہیں ہے, کئی دن کا عمل ہوتا ہے, یعنی متواتر ہی عمل تھا. بس ائمہ نے ایک ایسی سوسائٹی بنانے کی بات کی جس سے انسان دور ہوا. زمانے ظہور میں انسان اسی سوسائٹی کی خوبصورتیوں کو دیکھے گا, لیکن اس ظہور تک پہنچنے کے لیے میرے اور آپ کے ذمہ لگائے گئے کچھ کام ہیں جن سے انفارچونیٹلی ہم اب تک غافل ہوئے. ہم نے اس کی توجہ نہیں کی. ہم نے سوچا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک کام ہوگا, جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. تیزی کے ساتھ آگے بڑھیے, ایک درود کی مدد فرمائیے. انسان دو قسموں میں تقسیم ہے, جس کی ساری زندگی انفرادی ہے, یہ بھی اہم ہے, خدا کی بارگاہ میں ہے, لیکن اس کی نسبت خدا اہمیت کس کو دے گا؟ جو اجتماعی فکر رکھتا ہے. اور ائمہ کی زندگی سے میں نے اس بات کو آپ کے سامنے تھوڑا سا مستند کیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی فکر اجتماعی فکر تھی. جو کچھ ہے ائمہ کی زندگی میں وہ اجتماع ہے, سوسائٹی ہے, لوگ ہیں, ان کی خاطر کام ہے. اور اسی چیز کو تھوڑا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں. بس انسان کی عظمت کب ہے؟ جب اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. حدیث لے لیجئے, خیر الناس, بہترین انسان وہ ہے, خیر الناس سب سے اچھا انسان وہ ہے, من انتفع بہ الناس, جس کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے. یہ حدیث ہے, خیر الناس. میں پھر عرض کر رہا ہوں, میری باتوں کو یہ مت دیجیے گا کہ میں اگلی جو چیز بیان کر رہا ہوں اس کی مخالفت کر رہا ہوں, کوئی نہیں. یہ نہیں کہا کہ خیر الناس سب سے بہتر وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے, وہ ہے بہتر. خیر الناس نہیں ہے, خیر الناس نہیں ہے. میں نماز کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, نماز کے بغیر تو کوئی چیز قبول ہی نہیں ہے, لیکن خیر الناس جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے, جس کے ذریعے سے. اب یہ فائدہ مالی نہیں ہوتا ہمیشہ,
یہ فائدہ مالی نہیں ہوتا. بعض اوقات ہمیشہ اس مثال کو بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے دکھ کو سن لینا بھی بھلائی ہوتا ہے. صرف اس کو ٹائم دے دو تھوڑا سا. اس بیچارے کو کوئی سننے والا نہیں ہے, اس کے دل میں درد ہے, کہاں بیان کرے؟ بیٹھ جاؤ. مالی مدد نہیں کر سکتے نہیں کرو, کم سے کم سننے کے بعد کہو کہ مجھے افسوس ہے, تمہارے حالات ایسے ہیں, میں خدا سے دعا کر سکتا ہوں تمہارے لیے. اور دعا کی اہمیت کم نہیں ہے. دعائیں آسمان کے دروازوں کو کھولتی ہیں, دعائیں برکتوں کو نازل کرتی ہیں. کم سے کم یہ ہوگا کہ کسی انسان کے دل کا دکھ کم ہو جائے, یہ کم نہیں ہے عزیزوں. رسول اللہ اپنی ان تمام مصروفیات کے بعد کہ جو رسول اللہ کے پاس تھیں, رسول اللہ لوگوں میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کو سنا کرتے تھے. اسی کیفیت کو مشرکین اور منافقین نے تانا بنا لیا تھا. قرآن کی آیت ہے کہ رسول اللہ کو کہا گیا, تانے کے طور پہ کہتے تھے کہ یہ تو کان ہیں. کان سے کیا مراد ہے؟ ان کا کام فقط سننا ہے, جو ملتا ہے اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, سنتے ہیں اس کی. رسول اللہ کبھی کسی کی بات کو منقطع بھی نہیں کرتے تھے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کرتا تھا. کیوں کرتے ہیں رسول اللہ یہ کام؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس کے دل کا درد ہلکا ہوگا اگر میں سن لوں گا. رسول اللہ کیوں آئے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, رحمت کے لیے بھیجا ہے. کسی کی بات نہ کاٹو, کسی کی بات کو سننے سے انکار نہ کرو, سنو. آئمہ علیہ السلام بھی کرتے تھے. بس توجہ رکھیے گا. لہذا انسان کی جو اہمیت ہے, جو اصل لائق اہمیت ہے, وہ انسان ہے جس کی زندگی کا اجتماعی رول زیادہ ہے. توجہ رکھیے گا, اجتماعی کردار زیادہ ہے. اس کو آئیے قرآن سے بیان کروں, انسانوں سے ہٹ کے بیان کروں آپ کے سامنے. خدا مند عالم نے ایک اجتماع کی فکر کرنے والے ایک حشرے کا تذکرہ کیا. اب سوچئے گا کہ اگر خدا مند عالم قرآن کریم کے اندر ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں, قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں وہ خدا مند عالم کا انتخاب ہے, یقیناً خدا مند عالم کا کلام ہے. میں اور آپ اپنے کلام کے اندر اس چیز کو اہمیت دیں گے جو ہماری زندگی میں بہت اہم ہوگی. ایسا ہی ہے, خدا مند عالم کا کلام ہے قرآن کریم. خدا کے پاس الفاظ کی کمی نہیں تھی, خدا کے پاس واقعات بیان کرنے کی مطالب کی کمی نہیں تھی. خدا نے قرآن میں جو رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا بہت زیادہ معاشرے پر اثر ہے, معاشرے کی ہدایت میں اس کا بہت عمل دخل ہے. اسی لیے خدا نے اس چیز کو قرآن کریم میں رکھا. توجہ سے سنیے گا, اجتماع کی فکر کی بات کر رہا ہوں. اجتماع کی فکر جب ہو تو خدا کیسے بیان کرتا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کون سی سورہ ہے؟ قرآن کریم کی سورہ ہے جس کا نام سورہ نمل ہے. نمل کس کو کہتے ہیں؟ چونٹی. نمل کا مطلب ہے چونٹی. قرآن کریم کی سورہ, آپ توجہ کیجئے. قرآن کون سی کتاب ہے؟ رسول اللہ پہ نازل ہوئی, آسمان سے نازل ہوئی, ٹھیک, رسول اللہ کے قلب مبارک پہ نازل ہوئی. یہ کتاب کب تک کے لیے ویلڈ ہے؟ قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے. اس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ, کوئی کمی, کوئی کجی, کوئی کوتاہی ہے؟ ہرگز بھی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک, ڈاؤٹ نہیں ہے, اور یہ ہدایت کرتی ہے صاحبان تقویٰ کو. کس کی طرف سے؟ من لدن علیم حکیم, اس کی طرف سے آئی ہے کہ جو سب سے زیادہ جاننے والا, حکمت والا ہے. اب ان چیزوں کو بیان کر کے خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو کسی افسانہ نگار کا افسانہ مت سمجھ لینا, اس کو کسی ادیب کا اسکرپٹ مت سمجھ لینا, کسی ڈرامہ نگار کا اسکرپٹ مت سمجھنا. یہ خدا کی جانب سے نازل شدہ ہے, من لدن علیم حکیم کی طرف سے, جو علم والا ہے, حکمت والا ہے. اس کے اندر ایک ایک حرف خدا بند عالم نے کسی مقصد کے تحت رکھا ہے, لفظ نہیں, حرف. اسی لیے مفسرین قرآن کے حروف سے تفسیر کرتے ہیں. حروف کی تفسیر ہمارے یہاں موجود ہے, یہ علم ہے قرآن کریم کا. بس توجہ کیجئے گا, اس قرآن کے اندر خدا بند عالم کی جانب سے جو قرآن نازل ہوا. عزیزوں, کتنے سورے نازل ہوئے؟ تھوڑا ساتھ دیں, کتنے نازل ہوئے؟ 114, 114. ان 114 سوروں کے اندر ایک سورہ سورہ نمل ہے. نمل کا مطلب چونٹی. اس سورہ کو خدا ایک چونٹی کے نام پر بھیج رہا ہے. توجہ رکھیے گا, اس چونٹی کا تذکرہ. اس کے اندر کتنی آیات ہیں سورہ نمل کے اندر؟ 93 آیات ہیں, 93 آیات. ٹھیک, توجہ ہے انشاءاللہ آپ کی. جن کی توجہ نہیں ہے وہ ایک درود پڑھ کے اپنی توجہ ادھر لے آئیں. بات آپ کے ذہن سے نکل تو نہیں گئی کہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ کیوں سنا رہا ہوں؟ خدا کو کون سا انسان پسند ہے؟ جس کی زندگی اجتماع کے لیے ہو,
جو اپنی زندگی سے اجتماع کو فائدہ پہنچائے. خدا کی نگاہ میں اس کی اہمیت زیادہ ہے. اور فقط انسان نہیں، اگر کہیں اور بھی ایسا عمل نظر آئے گا تو خدا اس کو ایک مثال بنا دے گا. اس پہ یہ بات سنا رہا ہوں، اب توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ. سارے جوان بیٹھے ہیں، اکثر جوانوں کی ہے. سورہ نمل 93 آیت ہے، 93 آیات. ان 93 آیات میں سے اگر کسی سورہ کا نام کسی چیز پر رکھا گیا تو ہمارے تو ذہن میں یہ آئے گا نا کہ اس بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہونی چاہیے سورہ کے اندر. سورہ نمل ہے، چونٹی کے حوالے سے ہے، تو 93 آیات میں سے کم آدھا پورشن تو ہونا چاہیے. چونٹی کا تذکرہ، چونٹی کی خصوصیت، چونٹی کی خاصیتیں بیان ہونی چاہیے تاکہ اس کا نام سورہ نمل پڑے. نہیں، ایسا نہیں ہے. فقط ایک آیت ہے چونٹی کے حوالے سے، آیت نمبر 18. فقط ایک آیت ہے. خدا نے سورہ بھی نازل کر دیا، اس کا نام بھی سورہ نمل رکھا گیا. ایک آیت ہے، لیکن اس ایک آیت کے اندر چونٹی کا جو کام بیان کیا گیا ہے وہ کام اتنا پر اثر ہے کہ خدا نے اس کام کے اثر کی وجہ سے اس چونٹی کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا. اس چونٹی کو قرآن میں لا کر خدا نے قیامت تک کے لیے اس کو ایک مثال قرار دے دیا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے. حضرت سلیمان گزر رہے ہیں، حضرت سلیمان کا جاؤ حشم آپ کے سامنے. حضرت سلیمان کے سامنے ہوائیں بھی مسخر تھیں، انسان بھی مسخر تھے، جنات بھی مسخر تھے. حضرت سلیمان کی بڑی حکومت تھی، بادشاہ تھی. حضرت سلیمان ایک جگہ سے گزرے، قرآن بیان کر رہا ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل. ایک جگہ سے سلیمان گزرے کہ جو چونٹیوں کی وادی تھی. یعنی ایک جگہ ایسی نہیں کہ چونٹیوں کے چھوٹے 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 جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، سوراخ بنے ہوئے تھے جن میں چونٹیاں جاتی ہیں رہتی ہیں. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب وادی النمل سے گزرے کیا ہوا؟ ایک چونٹی نے محسوس کیا، دیکھا کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے. اجتماعی کردار پر بات ہو رہی ہے. خدا چونٹی کا تذکرہ کر کے ایک سورہ کو اس کے نام پہ کیوں رکھ رہا ہے؟ چونکہ اس چھوٹے سے کام کے اندر اثر بہت زیادہ ہے. توجہ رکھیے گا. اس چھوٹی سی چونٹی نے دیکھا کہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. کیا کیا؟ میری طرح کی ہوتی، کم ظرف ہوتی، چھوٹا اگر اس کا دل ہوتا تو کیا کرتی؟ اپنے آپ کو بچا کر نکل جاتی. بہت زیادہ ہوتا جو اس کی فیملی ہوگی، کوئی نہ کوئی تو فیملی ہوگی نا چونٹی کی، اپنی فیملی کو اکٹھا کرتی نکل جاتی کہ بھئی نکلو یہاں سے، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. سلیمان کا لشکر تھی، ہمیں تباہ نہ کرتے، نکل جاتی، دوسروں کو خبر بھی نہ دیتی. خدا نے کیا بیان کیا؟ نہیں، اس چونٹی نے کیا کام کیا؟ حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے سر اٹھا کر جب دیکھا سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ کھڑی ہو گئی اپنی ٹانگوں پہ. قالت نملۃ، اس نے آواز دی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں میری آواز کو سنو اور سن کر جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کرتا ہوا نکل جائے. وہم لا یشعرون، انہیں خبر ہی نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں تلے آ کے روندے جا چکے ہو. خدا بند عالم نے فقط اس ایک آیت میں چونٹی کا تذکرہ کیا، بس. اس کے بعد آگے کی آیتوں میں چونٹی کا تذکرہ نہیں ہے. خوب غور سے سنیے گا اس بات کو. اس چونٹی کا کام کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے ساتھ رہنے والی جو نو ہے، یعنی جو دوسری چونٹیاں ہیں، ان کی بھی خیال کیا. ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے ہوئے انہیں اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اپنا کردار ادا کیا. اکیلی نہیں بھاگی، تمام لوگوں سے کہا، اپنی چونٹیوں سے کہا کہ سب کے سب بلوں میں گھس جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کرتا ہوا نکل جائے، تمہیں خبر بھی نہ، انہیں خبر بھی نہ ہو. توجہ کی آپ نے؟ یہ کردار تھا، اجتماعی کردار. خدا بند عالم نے چونٹی کی نام پر سورہ نازل کی ایک آیت کے اندر. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگلی آیت، فتبسم ضاحکا من قولها. فتبسم، اب حضرت سلیمان کی طرف اشارہ ہے. چونٹی کی، چونکہ حضرت سلیمان کو خدا نے صلاحیت دی تھی کہ جانوروں کی، حشرات کی گفتگو کو سنتے تھے، زبان جانتے تھے، پرندے کی زبان جانتے تھے. ہر خدا کی حجت یہ صلاحیت رکھتی. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان نے جب یہ بات سنی چونٹی کی، مسکرا دیے. فتبسم، ابتسام کیا، مسکرا دیا. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سے وقت فتبسم نہیں ہے، ضاحکا اس ہنسی کو کہتے ہیں جس میں انسان کے دانت تھوڑا سا دکھائی دے جائیں. یعنی تبسم سے بات آگے بڑھی بلکہ تھوڑا سا کھلکھلا کے ہنس دی چونٹی کی بات سن کر. فتبسم ضاحکا من قولها، اور پھر کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پوری دعا ہے حضرت سلیمان کی آگے تک. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین.
بس یہاں سے میں اپنی گفتگو کو مولڈ کروں گا ایک اور جگہ. عزیزان محترم، چونٹی کا تذکرہ خدا نے قرآن میں کیوں کیا؟ چونکہ اس نے اپنی ذات سے نکل کر ایک کام کیا، اجتماع کی فکر کی، اجتماع کو ایک آنے والے ممکنہ خطرے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، یعنی معاشرے کے اندر اپنے وجود سے بھلائی کو پھیلایا. اس کی وجہ سے خدا نے اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ لے لیجئے کہ حضرت سلیمان اپنے زمانے کے کون ہیں؟ نبی ہیں. اور ہم نے آپ کے سامنے پہلے دن بھی بیان کیا کہ ہر زمانے کا نبی اور امام خدا کی طرف سے زمین پر کون ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے. حضرت سلیمان اپنے زمانے کی کون ہیں؟ حجت خدا ہیں. خوبصورت نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. چونٹی کے اس اجتماعی تفکر کا نتیجہ یہ نکلا، خوب غور سے سنیے گا اس مثال کو، کاش کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. چونٹی کے اس اجتماعی تفکر اور فکر کا نتیجہ، اپنے خول سے باہر نکلنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس چونٹی کے اس ذرا سے جملے کی وجہ سے اس وقت کی حجت خدا کے لبوں پہ مسکراہٹ نکل گئی. اس وقت کی حجت خدا مسکرا پڑی. محسوس کیا آپ نے؟ سن اس وقت کی حجت محسوس کیا جب انہوں نے اس وقت کی حجت خدا کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. معمولی کام ہے کہ حجت خدا کا کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جس سے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، معمولی کام نہیں ہے. اب یہاں پر موڑوں گا اپنی طرف، کہیں ایسا نہ ہو عزیزوں، خصوصاً جوانوں، آج بھی زمانے کی حجت کے لبوں پہ فقط انہی حشرات کی وجہ سے مسکراہٹ آ رہی ہے. مجھے کم سے کم اس چونٹی سے کوئی لیسن تو لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے؟ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. سورہ نمل کے اندر میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ سیکھنا نہیں سیکھنا. مجھے کیا ہدایت دے رہی ہے سورہ نمل؟ سورہ نمل کی آیت مجھے کیا سکھا رہی ہے؟ پتہ بس مزاحک من قولیا سن کر آگے بڑھ جاؤں، تلاوت قرآن کا ثواب لے لوں؟ نہیں، اس سے لیسن لوں کہ کم سے کم اس چونٹی کے برابر تو اپنے ظرف کو بلند کرو کہ جس کی وجہ سے، جس کے کام کی وجہ سے، جس کی فکر کی وجہ سے اس کے زمانے کا ولی مسکرا دیا تھا. تمہارے زمانے کا ولی پردہ غیبت میں تمہارے کسی کام کی وجہ سے تو مسکرائے، کسی وجہ سے تو مسکرائے. بس یہ پیغام ہے، یہ قرآن کریم کی ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت کرے گا جب ہم ہدایت دینے کے لیے تیار ہوں گے، آیات میں غور کریں گے، فکر کریں گے خدا نے کیوں آیات نازل کی، کیوں چونٹی کے نام پہ رکھا، کیوں اس کا واقعہ ذکر کیا. اب آپ سوچئے کہ بظاہر ایک چھوٹا سا کام ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے، میں نے عرض کیا ایک آیت تھی فقط جو بیان ہوئی. اس کام کی خدا کی نگاہ میں اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر خدا بیان نہ کرتا کسی کو نہ پتہ چلتا کہ کیا ہو گیا وہاں، لیکن خدا وند عالم نے اس کام کو بیان کیا قیامت تک کے لیے. عزیزان محترم، آئیے تیزی کے ساتھ، زمانے کے امام کے لیے میرے اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ زمانے کے امام کو روح شناس کروانے کے لیے، اس کو آشنا کروانے کے لیے، اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے بھلائی کے کاموں میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ انسان کو اس کا جو خدا کی جانب سے نمائندہ، جو ہمارا موضوع ہے، جو خدا کی جانب سے فرماندہ مقرر ہے، انسان کو اس فرماندے تک رہنمائی کی جائے، اس تک پہنچایا جائے، انسان کو لایا جائے اس دروازے کے اوپر کہ دیکھو زمانے کا ولی حجت خدا موجود ہے. بس توجہ رکھیے گا. اب یہاں سے تھوڑا نکات بیان کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کے آپ کی زحمت تمام کروں. درود پڑھی محمد و آل محمد. کبھی بھی اپنے کسی کام کو جو آپ خدا کی خاطر کر رہے ہو معمولی مت سمجھیے. چونٹی کا پیغام ہے، معمولی مت سمجھنا. میں نے تو ایک چھوٹا سا کام انجام دیا تھا، خدا نے اس کام کو اتنا بڑا بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے قرآن کی آیات بنا دی ہے. خدا بڑا بناتا ہے کاموں کو. اگر اخلاص کے ساتھ کام کرو، خدا کی خاطر کرو، خدا کے ولی کی خاطر کام کرو، خدا بڑا بنائے گا. آ جائیے، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے آپ کے سامنے 2-3 دن سے، سلام فرماندے نام کا جو ترانہ تھا. میں نے عرض کیا تھا میرا موضوع ترانہ نہیں ہے، اگرچہ میں اس کے احوال بیان کروں گا، لیکن میرا موضوع خود یہ سلام فرماندہ ہے، یعنی فرماندے تک پہنچنا ہے. ہمارا فرماندہ موجود ہے، ہم نے اس قابل بننا ہے کہ ہم آ کر اسے سلام کر سکیں. کون سا سلام؟ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، پھر تاکید کر رہا ہوں آج. یہ سلام فرماندے یعنی کمانڈر سلام، سردار سلام،
یہ سلام کہاں کیا جائے گا؟ جب لشکر آمادہ ہو کر میدان میں کھڑا ہوگا، تب یہ جچے گا۔ ہم نے آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے، اس چیز کو انجام دینا ہے۔ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی بھلائی کے لیے اس سے بہتر آج کے دور میں کوئی کام نہیں ہے کہ آپ زمانے کو امام زمانے کی طرف متوجہ کروائیے، لے کر آئیے اس دروازے کی طرف۔ جیسے کل بیان ہو گیا، امام علی تک لے کے آتے تھے پیغمبر، ابو ذر، مقداد، سلمان، یہ تمام وہ لوگ تھے جو امام علی تک لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ہمارا بھی کام یہی ہے، آئیے کاموں کو اپنے ذمہ لیں، عزیزان محترم، کاموں کو ذمہ لیں۔ اب یہ تو ایک دنیا کے اندر یہ جو ایک کام ہوا، اس ترانے نے جو کام کیا ہے، یقین سے جانیے میں اور آپ اس کی اہمیت کو شاید اس طرح نہیں سمجھ رہے۔ اس کے اوپر جو دنیا کے اندر بھونچال آیا ہے، جو بلبلاہٹ دوسروں کی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ اس ترانے نے کچھ کیا ہے۔ وہ میں اب آپ کے سامنے جو وقت میرے پاس بچا 2-3 الفاظ میں بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ ایک ہنری کام تھا، ہنری کام تھا، ثقافتی کام تھا۔ انسان، ہم اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر جو جنگ ہے وہ فقط سرد جنگ نہیں ہے، فقط میدان جنگ میں کھڑے ہو کر اسلحے کے ساتھ لڑنا جنگ نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے ہی سافٹ وار کی، اس وقت سافٹ وار ہے۔ اس کے اندر جو دنیا کے آگاہ ترین انسانوں میں سے ہیں، جو اس وقت عالم اسلام کی رہنمائی کر رہے ہیں، یعنی رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی، وہ بیان کرتے ہیں کہ آج کی جنگ اعصاب کی جنگ ہے، آج کی جنگ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، آج کی جنگ میڈیا کی جنگ ہے۔ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میڈیا کو ایک جبہہ سمجھو، ایک فرنٹ سمجھو، ایک مورچہ سمجھو، اس مورچے کے تحت اب اس میں آؤ۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں، ان سب سے ایک جملہ کہوں گا کہ اپنے ذمہ کام لیجئے۔ ہم ہمیشہ ظہور کے معاملے میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، انتظار ہے اس بات کا کہ ظہور ہوگا تو کچھ کریں گے، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ میں پہلے پچھلے سال کی مجلسوں میں یا وضاحت سے پڑھ چکا ہوں، تکرار سے خود گھبراتا ہوں کہ بعض لوگوں کے لیے باعث زحمت ہوتی ہے، لیکن کیا کروں، بعض جملے ضروری ہوتے ہیں۔ ہر امام کی امت کا یہ جملہ سیکھ لیجئے گا، ہر امام کی امت کا امتحان اس امام کی امامت کے بعد ہوا ہے، یعنی اس امام کے میدان میں آنے کے بعد ہوا۔ امام علی کی امت کا امتحان کب ہوا؟ جب رسول اللہ کے بعد ذمہ داری امام علی پر آئی، امت امتحان کے میدان میں کھڑی ہو گئی، علی کا ساتھ دینا یا نہیں دینا۔ امت نے ساتھ نہیں دیا، امتحان میں ناکام ہو گئی۔ امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ، امت کا امتحان شروع ہو گیا۔ اس امام کا ساتھ دو گے نہیں دو گے؟ ساتھ دو گے تو یہ تمہیں دنیا آخرت کی سعادت عطا کرے گا، نہیں دو گے تو مظلومانہ حالت میں مارا جائے گا، جگر کے ٹکڑے ہوں گے، جنازے پہ تیر برسیں گے۔ امت ناکام ہوئی۔ امام حسین میدان میں آئے، امت کا امتحان ہے، 72 مل گئے امتحان دینے کے لیے۔ امام حسین نے 72 کے ساتھ کام کیا، لیکن ایک بڑا حصہ ناکام رہا۔ امام حسین العابدین اعظم، ہر امام جو سامنے آتا گیا اس کی امت کا امتحان شروع ہوتا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا، پھر اس کو سمجھ لیجیے گا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، امام زمانہ کی ہمارا یعنی ہمارا امتحان کا ایک بڑا حصہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہے۔ ہماری آزمائش ظہور سے پہلے ہو رہی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ روایات ہیں کہ یہ دور غیبت کبریٰ غربال ہے۔ غربال کا کیا مطلب ہے؟ سیب جس کو کہتے ہیں، چھلنی ہے، چھلنی، چھانے جا رہے ہیں، ہم سب کو چھانا جا رہا ہے۔ اس میں سے جو خالص ہوگا اس کو امام کے لیے رکھ لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے وہ بیان ہوا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105، یہ زمین کس کا ورثہ بنے گی؟ صالحین کا۔ اس مقام تک پہنچیں گے تو امام کا ساتھ دیں گے۔ توجہ رکھیے گا، ہمارے امتحان اس غیبت کبریٰ میں کیا کیا، کتنا لوگوں کو آشنا کیا، وہ آئیے اپنے اپنے ذمہ کام لیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ جب امام آئیں گے اور میدان جنگ سجے گا اور اسلحہ اٹھایا جائے گا تو اس وقت ہم کام کریں گے، تو غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہمارا امتحان آ جائے۔ یہ جو ترانے نے کام کیا، ترانہ کون سے مورچے کا کام تھا؟ یہ میدان جنگ کا کام تو نہیں تھا، اس کو بھی مورچہ سمجھا ان لوگوں نے۔ میں آج اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا۔ مورچہ سمجھا ان لوگوں نے جس ٹیم نے یہ کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مورچہ سمجھتے ہیں، یہ فرہنگی کام، ثقافتی کام ایک مورچہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن کی طرف سے بمبارڈمنٹ ہے اس وقت، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے آپ کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کو غافل کرنے کے لیے بمبارڈمنٹ ہے۔ وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں مستقل، ہماری طرف سے کتنا کام ہے۔ اب یہاں پہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں، یہ کام آئی ٹی سے متعلق بھی نہیں ہے، جتنے دوست بیٹھے ہیں سب سے کہنا ہوں، سب کے پاس اینڈرائڈ سیلز موجود ہیں، اپنے ذمہ کام لیں۔ کیا کریں؟ اینڈرائڈ سیلز موجود ہیں،
اس پہ معمولاً ایسے سافٹ ویئرس بھی چل جاتے ہیں، بنے بنائے ٹیمپلیٹس بھی بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں سب کے پاس، بنے بنائے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں. کرنا کیا ہے عزیز دوستوں؟ فقط یہی تو کرنا ہے، کسی ایک ٹیمپلیٹ کو اٹھائیے، امام زمانہ کے حوالے سے ایک حدیث، قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی، حدیث نہیں آتی، آیت، ایک محبت بھرا جملہ اس ٹیمپلیٹ پہ لگائیے، اسے سوشل میڈیا میں چھوڑ دیجیے. آپ کی نام سے، آپ کی زبان سے، آپ کے کام سے کم امام زمانہ کا نام سنے تو کوئی پہنچے تو امام تک، اس کو دیکھ کر کہے تو یہ ہے کون جس کو ایک کہنے والا اتنے خوبصورت انداز میں اس نے امام کے مخاطب کر کے سلام کیا. یہ کام سب کر سکتے ہیں. ہم سب، ہمارے نوجوان گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مخالفت نہیں کر رہا، بیٹھیے، جواب آپ نے خدا کو دینا ہے اور اس خدا کے بعد اس کے ولی کو دینا ہے، مجھے تو دینا نہیں ہے. لیکن اپنے کاموں میں سے کچھ وقت اس کے لیے بھی نکال لیجیے، ڈیڈیکیٹڈ کر دیجیے اپنے آپ کو، ڈیڈیکیٹڈ ٹائم رکھیے. دن کا آدھا گھنٹہ امام کے لیے یہاں سے شروع کیجیے. آدھا گھنٹہ امام کے لیے. کیا کروں گا؟ کوئی ایک کتاب اٹھاؤں گا، اس میں کوئی ایک روایت ہوگی، کوئی ایک حدیث ہوگی، کوئی ایک کوٹ ہوگا، اس کو اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ امام کی آواز پھیلنا شروع ہوگی. عزیزان محترم، ذمہ داری ہم سب، ہم میں سے ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے، ذمہ داری ہے. آئیے تیزی کے ساتھ. اس ترانے نے کیوں اتنا دنیا کو انگیج کیا؟ تمام دنیا کے شیعہ، تقریباً تمام دنیا کے شیعہ اس وقت ایک ترانے کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم پر آ گئے. تقریباً ہر جگہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اس کے پیچھے فقط ایک اخلاص موجود تھا. اس فضا کو عام کرنے کے پیچھے ایک اخلاص موجود ہے. عزیزوں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جنگ فقط وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑی جائے، جنگ کے مورچے کو پہچانیے، اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو پہچانیے. بس یہ جو گروہ ہے جس نے یہ کام کیا، یہ کب وجود میں آیا؟ اللہ اکبر. اس شخصیت کا میں کیا تذکرہ کروں کہ اس عظیم شخصیت نے جو زندگی میں اپنے کام انجام دیے، اس کے مرنے، اس کی شہادت کے بعد بھی اس کے خون کی برکت سے کام آگے بڑھے، کہ جس نے اس دنیا کے اندر امام زمانہ کا ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو استعمال کیا، جس کا نام قاسم سلیمانی ہے. جس گروہ نے یہ کام کیا، یہ گروہ جس نے یہ ترانہ بنایا، یہ کب وجود میں آیا اور کیسے وجود میں آیا؟ یہ گروہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد وجود میں آیا. یعنی قاسم سلیمانی کے خون کا اثر ہے. وہ شخص اپنی حیات میں امام زمانہ کے لیے مختلف ممالک میں جاتا رہا تاکہ زمانے کے امام کا ظہور کا زمینہ فراہم کر سکے، اور اس نے جان دے دی اس راہ میں، اپنی جان دے دی. دنیا کو بتا کر چلا گیا. وہ لشکر تیار کیا کہ لوگ سوچتے تھے کہ کیسے بڑی طاقتوں کا مقابلہ ہوگا. اس نے کم ترین وسائل کے اندر وہ شجاعوں کا لشکر ترتیب دیا تھا کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی ایما پر بننے والا داعش کا لشکر 3 سال میں تہہ ہو چکا تھا. یہ اس کا کردار تھا. اور اس کے مرنے کے بعد، شہادت کے بعد کیا ہوا؟ اس گروہ کے جو بنانے والے حاج سعید ہے، مولانا سعید صاحب، انہوں نے بیان کیا شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم فرہنگی مورچہ سنبھالیں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں. میں نے کہا نا یہ فرہنگی کام مورچہ ہے، ایک فرنٹ ہے، دشمن سے لڑائی کا ایک ذریعہ ہے. انہوں نے کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم فرہنگی مورچہ سنبھالیں گے. اس فرہنگی مورچے کو سنبھالنے کے لیے اب کیا کریں گے؟ ہم نے کاموں کو اپنے ذمہ کر لیا. اب یہاں پہ آپ صحیح بیان کرتے ہیں، اور دوسرا ابو ذر روحی جس نے یہ ترانہ پڑھا ہے، کہتے ہیں ہم نے شہید قاسم سلیمانی کے جملے سے اپنا اس گروہ کا نام رکھا ہے. نام بتاتا ہوں کیا ہے. قاسم سلیمانی کا ایک جملہ تھا، تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہم ملت امام حسینی، ہم امام حسین کی قوم ہیں، ہم امام حسین کی ملت ہیں. یعنی تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے، تم ہمیں ہمارے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. تم جتنا بڑا لشکر بنا لو، ہم اس بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں، چونکہ تمہارے پاس حسین نہیں ہے، ہمارے پاس حسین موجود ہے. ملت امام حسین. عزیزان محترم، یہ ان لوگوں کی نعرے ہیں جنہوں نے اس دور کے اندر عملی کام کیا ہے. گفتگو نہیں کی، باتیں نہیں کی، حقیقت میں کام کیا. جنہوں نے ائمہ علیہ السلام کی اس طاقت کو میدانوں میں محسوس کیا ہے. 2006 کی جنگ حزب اللہ نے جیتی. اسرائیل نے ہر طرح سے حملہ کیا تھا، زمین سے، ہوا سے، فضا سے اپنی فوج کو اتار دیا تھا لبنان کے اندر، اور اس کا ارادہ تھا ختم کر دے گا حزب اللہ کو. 2006 کی جنگ 33 دن کی جنگ لڑی، اسرائیل بھاگا.
پیچھے ہٹا، اپنے ٹینک تو گولے سب چھوڑ کے گیا. وہ ذہن آپ کے ذہنوں میں وہ جنگ ہے آج بھی، جس میں حسن نصراللہ خطاب کر رہے ہیں. خطاب کرتے ہوئے ٹی وی پہ لائیو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جو تمہاری دریا میں کشتی چل رہی ہے اس پہ حملہ ہوگا، تھوڑی دیر بعد تمہیں میزائل لگتا جا کے. یہ ہوا، دنیا نے دیکھا اسرائیل بھاگا 2006 میں. حزب اللہیوں سے لوگوں نے پوچھا، انٹرویو کرنے والوں نے پوچھا، چونکہ دنیا تعجب میں پڑی ہوئی تھی، اسرائیل کو شکست دی ہے 33 دن کے اندر حزب اللہ نے، جس کا سب سے بڑا اسلحہ کیا تھا کہ دشمن میزائل کو کندھے پہ رکھ کے چلایا جاتا ہے. کیسے حزب اللہ نے شکست دی؟ حزب اللہیوں سے انٹرویو لیے، کیا شکست دی، کیسے دی، کیسے مقابلہ کیا؟ حزب اللہ کے ان جوانوں نے جو مورچوں پہ لڑے تھے، جنہوں نے لڑائیاں کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم نے اسرائیل کو امام حسین کی طاقت سے شکست دی. امام حسین کی طاقت سے شکست دی. ٹھیک ہے، امام حسین کی طاقت ہے، بس توجہ کیجئے گا، ہم نے اس طاقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. آیت اللہ محسن قراتی نے خوبصورت جملہ کہا امام حسین کی طاقت کسی بھی، یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی شعاع، اس کا اثر کسی ایٹم بم سے بہت زیادہ ہے. ایٹم بم تخریبی کام کرتا ہے، امام حسین کا تعمیری کام ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ روڈوں پر اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتے. امام حسین کی طاقت ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں آپ کو روڈ پر بھی لے آتا ہے، اور روڈ پر آپ امام حسین کے نام پر مجلس بھی برپا کر دیتے ہیں. دنیا کے ہر علاقے میں جلوس نکلتا ہے، امام حسین کی طاقت ہے. بس تیزی کے ساتھ آگے بڑھو. اس گروہ نے فیصلہ کیا ثقافتی کام کریں گے. ثقافتی کام نہیں کریں گے، ثقافتی جنگ لڑیں گے. مگر دشمن یہ کام کر رہا ہے، وہ ثقافتی جنگ کر رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کو مختلف چیزوں میں انگیج کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں بچوں کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے، بچے آہستہ آہستہ راستے سے ہٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم یہ کام کریں گے. بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، ہم انہیں پلیٹ فارم دیں گے، مثبت پلیٹ فارم دیں گے. یہاں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ فیصلہ کریں اپنے لیے. مثبت پلیٹ فارم دیں گے، بچوں کے پڑھنے کی صلاحیت ہے، ہم یہ کام کروائیں گے. انہوں نے یہ مورچہ سنبھالا اور اس کے بعد اپنے گروہ کا نام لکھا، کیا رکھا؟ ملت امام حسین. امام حسین کی ملت، یہ ان کے گروہ کا نام. کام شروع کیا. یہ جو سرود ہے، یہ ترانہ ہے، یہ ان کا تیسرا کام تھا، تیسرا فرنگی کام تھا. پہلا ان کا کام کیا تھا؟ چونکہ 2000 کے اندر کووڈ وغیرہ آیا تو ایران کے اندر قربانیاں زیادہ ہوئیں، کووڈ کے اندر زیادہ تیزی سے پھیلا تھا وہاں، اور اس کے اندر وہاں جو پیرا میڈیکل اسٹاف تھا اس نے بہرحال قربانیاں دی، جو ہر جگہ ہوا، یہاں پہ بھی ہوا. ہمارے میڈیکل نے، پیرا میڈیکل اسٹاف نے قربانیاں دی ہیں، متاثر ہو جاتے تھے، وائرس میں انوالو ہو جاتے تھے، بہت سو کی شہادتیں ہوئی اس کے اندر. ایران میں بھی ہوا، بہت بڑی تعداد میں ہوا. ان کے گروہ نے سوچا کہ ہم جو نرسیں یا پیرا میڈیکل اسٹاف کام کر رہا ہے اس کی اپریسیشن کے لیے کچھ بناتے ہیں. لہٰذا انہوں نے بچوں سے ہی سوچا، بچوں میں کام کریں گے. گروہ کو اٹھایا، بچوں کو جمع کیا، ان سے نرسوں کی یعنی پیرا میڈیکل اسٹاف کی اپریسیشن کے لیے ترانہ بنوایا. ٹھیک، اور اس کے اندر اچھا ایران کے اندر پرستار کہتے ہیں نرس کو، اور روز پرستار جناب زینب سے منسوب ہے. جو نرس ڈے ہے وہ جناب زینب سے منسوب ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک نظریہ اپنا، مطلب اس چیز کو مانتے ہیں کہ جناب زینب وہ تھی کہ جو امام حسین کے زخمی بچوں کی پرستاری کرتی تھی، امام حسین کے زخمی بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی. ٹھیک، روز پرستار کے طور پہ انہوں نے منایا، ترانہ بنایا اور اس کو آن ایئر کیا. اس کے اندر 72 افراد تھے ان کے پاس، 72 بچے تھے. کام آگے بڑھ گیا. اگلا ان کا سلسلہ آیا، اس کے اندر ابو ذر وہی شامل ہوئے، اور اس کے اندر ابو ذر وہی نے کہا اگلا جو ہمارا کام ہوگا، ہم اب 72 کی جگہ 110 بچوں کو شامل کر کے بنائیں گے. 110 بچوں کو جمع کیا گیا. تفصیل بہت زیادہ ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ کام کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. ہمت کرنے کی بات ہے، خدا خود مدد کرتا ہے. 110 بچوں کو جمع کیا. اگلا جو ان کا ترانہ تھا وہ قاسم سلیمانی کی شہادت تھی، اس کے اوپر پڑھا گیا. اس کے بعد ابو ذر سے کسی نے پوچھا، جس نے یہ ترانہ پڑھا ہے اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہے، اگلا کام کیا ہے؟ ابو ذر نے کہا کہ میرے ذہن میں بہت زیادہ نہیں تھا، میں نے بس کہہ دیا کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ امام زمانہ کے لیے ہے، ہم امام زمانہ کے لیے بنائیں گے. اور اس کے لیے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اس کے لیے ہم 313 بچوں کو جمع کریں گے. 313 بچوں کو، 313 کی تعداد تو معلوم ہے نا، امام کے وہ اصحاب خاص جو جیسے ہی امام کی آواز آئے گی امام کے پاس پہنچ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، فرنگی جنگ لڑ رہے ہیں. لہٰذا اب اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے جو امام زمانہ کا کلچر، لہٰذا اس کلچر کے تحت کام کرنا ہے. انہوں نے کہا 313 جوانوں کو جمع کریں گے، بچوں کو جمع کریں گے. بڑا کام تھا، وسائل نہیں تھے ان کے پاس. اس ترانے کے بنانے سے پہلے انہوں نے جو بجٹ بنایا تھا وہ تقریباً 10 کروڑ تومان کا بجٹ تھا. ان کے پاس فقط 1.5 کروڑ پڑے ہوئے تھے. کام شروع ہوا،
آگے بڑھ گیا کام. ٹھیک, اس طریقے سے انہوں نے کام شروع کیا. کام شروع کرنے کے بعد انہوں نے یہاں سے کام کی بنیاد رکھی, اس جنگ کو اپنے کندھوں پر لیا, اخلاص کے ساتھ آگے بڑھے. خدا بند عالم نے ان کی ایسی مدد کی کہ یہ جو ترانہ بنا ہے یہ پوری دنیا کے شیعوں کے دلوں میں گھر کر گیا. میں نے آپ کو عرض کیا, وقت ختم ہو گیا, باقی اس کی تفصیل کل انشاءاللہ. اس نے دنیا کے شیعوں کو فقط متاثر نہیں کیا, دنیا کی وہ طاقتیں جو مہدویت کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں انہیں پریشانی میں مبتلا کیا. دنیا کے انٹرویوز آپ آگاہ لوگ بیٹھے ہوئے سرچ کیجئے جا کر, اس ترانے کے اوپر دشمن نے باقاعدہ انٹرویوز کیے ہیں. باقاعدہ اس کو کہا بھی, آتے ہوئی میں ایک کلپ سنتا ہوا آ رہا تھا, اس میں باقاعدہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایران کا ایک سیاسی پروجیکٹ ہے. ایران نے یہ کام اس لیے کیا کہ تاکہ اپنے اثر و نفوذ کو دنیا میں پھیلا سکے. جیسے یہ ترانہ بچوں سے پڑھوایا گیا ہے, ایران کا ایک سیاسی کام ہے. سیاسی کام نہیں تھا, یہ کام وہ تھا کہ جس کو امام زمانہ کی نیت سے کیا گیا. عزیزوں, مختصر کر دی گفتگو, کام کیوں آگے بڑھا؟ امام زمانہ کی نیت سے کیا گیا. فیصلہ کیا گیا کہ بس اب بہت ہو گیا, غیبت کا پردہ اٹھنا چاہیے, ہم اپنا کردار ادا کریں, زمانے کے امام کی طرف توجہ دلائیں. اور بچوں سے کام شروع کیا گیا کہ یہ بچے پاک دل ہیں. عزیزان محترم, انہی پاکیزہ دلوں میں وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہے. میں مصائب کی طرف آ جاؤں. ابو ذر روحی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ سے جب جانے لگا ان ترانوں کے بعد, تو ایک جگہ ایک بچہ مجھے ملا, روتی ہوئی حالت میں تھا. گاڑی میں گزر رہا تھا, تو ہوتا یہ تھا کہ جب میں گزرتا تھا جا کے ان کو اب بہرحال ایک انٹرنیشنل فیم مل گیا, تو بہرحال سیکیورٹی ہے ان کی, ان کا ایک جو ہے وہ پروٹوکول ہے, اس سے جاتے ہی ہیں. تو جب جا رہے تھے تو ایک بچہ کنارے پہ رو رہا تھا کھڑا ہوا. انہوں نے اپنے گارڈ بولا روکو گاڑی, شاید تصویر کھنچوانے کے لیے رو رہا ہوں, کیونکہ بہت سے بچے کے ساتھ آ کے کہتے ہیں تصویر کھینچ لیں, سیلفی کھینچ لیں ہمارے ساتھ. یہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں میں کھنچواتا ہوں تصویر بچوں کے ساتھ, انجوائے کرتا ہوں. میں اترا, میں نے اس بچے کو نزدیک بلایا, اور بلانے کے بعد میں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ تصویر کھینچ لو. یعنی یہ سمجھے کہ تصویر کے لیے رو رہا ہے. سنا ہوگا ایک کلپ آپ سب سے. اس بچے نے کہا نہیں, مجھے تصویر کھنچوانے کی عادت نہیں ہے, اس لیے نہیں رو رہا ہوں. ان کو تھوڑا سا عجیب سا لگا کہ مطلب میں ایک شخصیت بن گیا ہوں, بچے میرے ساتھ خوش ہوتے ہیں تصویر کھنچوا کے, یہ تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں رو رہا, کیوں رو رہا ہے؟ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا جس وقت ترانہ آپ پڑھ رہے تھے میں اس میں سامنے کھڑا ہوا پڑھ رہا تھا, تو جب سلام فرماندے میں کہہ رہا تھا تو اس فرماندے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی رہا تھا جس کو میں سلام کر رہا تھا. میں اس کو دیکھ رہا تھا. مبالغہ ہے؟ نہیں. امام زمانہ پاکیزہ دلوں کے بہت نزدیک ہے. بچوں کا دل بہت پاکیزہ ہے, بچوں کا دل بہت پاکیزہ ہے. اسی لیے اس کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں کہ دنیا ہلی ہے الفاظ سے. انشاءاللہ یہ کل جائے گی گفتگو. عزیزان محترم, اس کا مطلب ایک نتیجہ میں نکال رہا ہوں طور پہ کہ اب یہ غیبت کا پردہ اتنا طولانی ہو چکا کہ خدا چاہتا ہے کہ کچھ کریں. ہم خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو لائیں اس طرف, اپنے اپنے ذمے کے کام لیں, انفرادی کام شروع کریں. مت چکر میں رہیں کہ بڑا گروپ بنائیں گے, بڑا سرکل بنے گا تو کام ہوگا. نہیں, انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک راستہ رکھ دیا ہے. اینڈرائڈ سیلز تقریباً سب کے پاس ہیں, ٹیمپلیٹس بنائے آتے ہیں. ایک حدیث کی کتاب لے لیجئے, کسی عالم سے اٹیچ ہو جائیے, فون نمبر لے لیجئے اس کا, اس سے کہیے آقا مجھے آج ایک ٹیمپلیٹ بنانا ہے امام زمانہ کا, مجھے امام زمانہ کے حوالے سے کوئی آیت بتا دیجئے, میں اس آیت کو پیسٹ کر کے چلا دوں گا. اگلے دن پھر ایک آیت دے لیجیے گا, اس کوئی حدیث دے دیجئے مجھے, کسی ایک عالم سے کانٹیکٹ میں آ جائیے. اگر کتاب میسر نہیں ہے, اگرچہ کتابیں موجود ہیں, کیجیے. عزیزان محترم, کربلا یہی تو سکھاتی ہے. شہدائے کربلا کی خصوصیت کیا ہے؟ شہدائے کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دیا. شہدائے کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو تنہا نہیں چھوڑا. زمانے کے امام نے ان کے لیے چراغ بجھا دیا, شب کو بتا دیا, کہا تم میں سے جس کو جانا ہو جائے, ان کو فقط مجھ سے سروکار ہے, میرے علاوہ ان کو کسی سے سروکار نہیں ہے. میں تم پہ سے بیعت اٹھا لیتا ہوں. اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ اگر جائے گا تو شاید مجھے برا لگے گا, نہیں, مجھے برا نہیں لگے گا, تم جاؤ, میں بیعت اٹھا رہا ہوں. اور امام نے کہا تم میرے ساتھ ہوگے, یعنی تمام ضمانتیں دے دی کہ اگر کسی کے ذہن میں گمان ہو, البتہ میں اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ یقیناً امام حسین اپنے نصاب کو جانتے تھے, چونکہ پہلے کے خطبے میں کہہ چکے تھے کہ میں تم سے زیادہ
باوفا صحابیوں کو نہیں پایا، کسی کو یہ صحابی نہیں ملے جو مجھے ملے، لیکن شاید امام رہتی دنیا تک پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ جو میرے اصحاب میرے ساتھ رکے تھے یہ حتیٰ جنت کی لالچ میں بھی نہیں رکے تھے، یہ فقط میری محبت میں رکے تھے. جو کل میں نے واقعہ امام صادق کا سنایا، میں نے آپ کے واقعہ کہ اگر ہمیں فقط ہماری خاطر خدا کی خاطر چاہو گے تو کیا ہوگا؟ قیامت میں ہمارے ساتھ آؤ گے. امام صادق نے انگلیوں ملا کے کہا تھا ایسے ساتھ آؤ گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی، کوئی جدائی نہیں ہوگی ہمارے درمیان. بس حضرت محمد زحمت تمام کی، زحمت تمام کی. شہدائے کربلا کا پیغام. آئیے آج ایک اور اس سپاہی کا تذکرہ کہ جس نے اپنے فرماندے کو پہچانا، اپنے فرماندے کو پہچانا، اس کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا، میدان میں کھڑے ہو کے اسے سلام کیا. سلام فرماتے کون ہے؟ جو تھوڑی دیر پہلے ہی امام تک پہنچے، زہیر ابن قین. آج ان کی شہادت کا تذکرہ. زہیر کسی وجہ سے، کسی ایک مسئلے کی وجہ سے تھوڑا سا شک کا شکار تھے، اور اس وجہ سے زہیر جب مکے سے نکلے تھے انہیں معلوم تھا امام بھی مکے سے نکلے ہوئے. امام 8 ذی الحج کو نکلے، زہیر حج کر کے نکلے. جانتے تھے کہ امام حسین کربلا عراق کی طرف جا رہے ہیں، لہذا زہیر کی ایک کوشش تھی کہ کسی طرح امام حسین کا سامنا نہ کریں. اپنے قبیلے والوں نے تاکید کی تھی کہ جہاں جہاں حسین کا پڑاؤ ہو اس سے بچ کے چل رہا تھا، توجہ رکھیے گا. میں پچھلی مجلس میں ایک جملہ کہہ گیا چونکہ وہاں کا موضوع وہی تھا، یہاں فقط بات آگے دوبارہ عرض کر رہا ہوں. اگر انسان حالت شک میں ہو تو پھر وہ کوشش کرتا ہے اپنے زمانے کے امام سے دور رہے. اپنے اندر سے شک کو دور کیجیے امامت کے معاملے میں، یقین کے ساتھ زندگی گزاریے امامت کے ساتھ. سوئے تھوڑی دیر شک کی حالت ہے، لہذا اس وجہ سے کوشش تھی کہ امام کا سامنا نہ کرنا پڑے. جہاں ان کا پڑاؤ پڑتا تھا وہ کہتے تھے نہیں جہاں امام حسین کا قیام ہے وہاں نہیں جائیں گے. خدا کی مشیت کچھ اور ہے، خدا کی مشیت کچھ اور ہے. شہدائے کربلا کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ. اے خدا کے برگزیدہ بندوں تم پر سلام، یعنی جن کو خدا نے چنا تھا، تمہیں خدا نے چنا تھا. زہیر کا ایسا ہوا اتفاق کہ ایک جگہ پڑاؤ ہوا، خیمے لگائے گئے، ادھر امام حسین کا خیمہ، سامنے زہیر کا خیمہ. نہ چاہتے ہوئے بھی زہیر کا بہرحال امام حسین کے خیمے کے سامنے آمنے خیمہ لگ گئے. عزیزان خیمہ لگ گئے. امام حسین نے اپنے صاحب سے پوچھا سامنے کس کا خیمہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ زہیر ابن قین ان کے قبیلے کا خیمہ ہے. امام حسین صاحب نے پیغام بھیجا کہ جاؤ زہیر کو بلا کر لاؤ. زہیر اپنے خیمے کے اندر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا تناول کر رہے تھے. ابھی دسترخوان بچھایا گیا تھا، تاریخ جو مورخ نے بیان کیا، دسترخوان بچھایا گیا تھا اور زہیر اور سب لوگ کھانا کھانا ہی چاہتے تھے کہ امام کا قاصد پہنچ گیا. اور جا کر قاصد نے کہا کہ زہیر تمہیں فرزند زہرا، فرزند رسول بلایا. تاریخ نے بیان کیا کہ سب کے ہاتھوں میں دیوالے تھے، وہ ہاتھوں میں رہ گئے اور سب کے اوپر ایک سکوت طاری ہو گیا، ایسے کہ گویا سروں پر پرندہ بیٹھا ہو. اور مورخ کہتا ہے کہ زہیر ابھی سوچ رہے تھے، تذبذب کا شکار تھے، چونکہ نہیں ملنا چاہتے تھے امام سے. توجہ رکھیے گا، نہیں ملنا چاہتے، تذبذب کا شکار تھے. زہیر کی زوجہ گویا زہیر کیا دیکھ رہی ہوں، تمہیں فرزند رسول بلا رہا ہے، تم جانے میں تعلل سے کام لے رہے ہو. تمہیں فرزند رسول بلا رہا ہے، تم سوچ میں پڑے ہوئے ہو. زہیر یہ صحیح نہیں ہے. زہیر نے اپنے نوالے کو رکھا اور اٹھ کر امام حسین کے خیمے کی طرف جانے لگے. دوبارہ مورخ کے الفاظ سنیں کہ زہیر جب اٹھ کر امام حسین کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، خیمے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو زہیر کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ہیں. زہیر کو پسند نہیں آ رہا تھا، چونکہ نہیں چاہتے تھے، سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، امام حسین کا ساتھ شاید نہیں دینا چاہتے تھے. ناگواری کے کچھ آثار ہیں چہرے پر. مورخ نے بیان کیا زہیر امام حسین کے خیمے میں داخل ہو گئے. یہاں کے بعد کی گفتگو تاریخ میں نہیں ہے، اس لیے کہ خیمے میں امام حسین تنہا تھے اور زہیر اکیلے داخل ہوئے. اب کوئی مورخ نہیں ہے جو وہاں پہ نقل کرے کسی چیز کو، لہذا مورخ نے جو نقل کیا تاریخ میں مکہ میں جو نقل ہوا وہ اس کے بعد کا نقل ہوا کہ تھوڑی دیر زہیر امام حسین کے خیمے میں رہے اور اس کے بعد جب اٹھ کر باہر آئے ہیں تو ہم نے زہیر کے چہرے کو کھلا ہوا دیکھا. چاہتے ہوئے ناگواری کے آثار تھے، جب واپس آئے تو چہرہ کھلا ہوا تھا. گلاب کی مانے زہیر کا چہرہ کھلا ہوا ہے، گویا اپنا کوئی گم شدہ پا کر آ رہے ہیں. کوئی گم شدہ چیز تھی جو زہیر کو مل گئی، کسی چیز سے دور تھے زہیر جو ان کو مل گئی ہے.
کیا ہوا زہیر اور امام حسین کے درمیان نہیں معلوم، اندازہ یہی لگایا جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے زہیر کو جو شک تھا وہ برطرف کیا، حقیقت کو دکھایا، زہیر کو اس کی حیثیت کا اعادہ کروایا، زہیر نے اپنے آپ کو پہچانا کہ میں امام حسین کے اوپر قربان ہونے کی عظمت رکھتا ہوں۔ لہذا زہیر واپس آئے، خیمے میں داخل ہو گئے، خیمے میں داخل ہو کر اپنے تمام قبیلے والوں سے کہا کہ میں حسین کا ساتھ دوں گا، تم سب جانا چاہو چلے جاؤ، مجھے اب کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، میں حسین کا ساتھ دوں۔ اس کے بعد یہ بھی نقل ہوا کہ زہیر نے اپنی زوجہ کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اب تک کی زندگی میں آسانیاں تھیں، تو میرے ساتھ تھی، اب چونکہ زندگی مشکل مراحل میں آ رہی ہے لہذا میں تجھے طلاق دینے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ زہیر کی زوجہ گڑ گڑائی، خدا کے لیے کام نہ کرو، اب جب کہ تم حسین کی طرف آ گئے ہو تو اب مجھے اپنے آپ سے جدا کر رہے ہو، مجھے جدا نہ کرو، اپنے آپ سے جدا نہ کرو۔ تاریخ نے بیان کیا کہ زہیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن بہرحال میں تجھے اپنے قبیلے کے ہمراہ کوفہ بھیجوں گا، تو کوفہ چلی جا۔ زہیر کی زوجہ نے پھر التماس کی کہ جب یہاں حسین کے گھر والے ہیں تو مجھے بھی رہنے کی اجازت دے، میں بھی یہی رہنا چاہتی ہوں، میں حسین کے ساتھ یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ زہیر نے ایک جملہ کہا عزیزو، کیا کہا؟ کہا دیکھو مجھے معلوم ہے ہمارا انجام شہادتوں والا ہے، ہم قتل کر دیے جائیں گے، اور یہ جو گروہ ہے اس سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے، ہمارے قتل کرنے کے بعد معلوم نہیں خواتین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کیسے رہا جائے گا، لہذا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہاری کوئی بے احترامی کرے۔ میں کہوں گا زہیر تم نے اپنی زوجہ کا خیال کیا ہے، اسی قافلے میں حسین کی بہن زینب بھی موجود ہے، ام کلثوم بھی موجود ہے، زہیر مقدرات عصمت موجود ہیں، تم نے اپنی خاتون کا خیال کیا۔ بہرحال وہ وقت آیا، زہیر کی زوجہ نے وعدہ لیا، زہیر وعدہ کرو جب تم شہید ہو جاؤ گے قیامت کے دن تم مجھے حسین کی شفاعت دلواؤ گے، زہیر مجھ سے وعدہ کرو میں حسین کی شفاعت حاصل کروں گی۔ زہیر نے وعدہ کر لیا، اپنی زوجہ کو روانہ کر دیا۔ عزیزان محترم، وقت گزرتا چلا گیا، صبح عاشورائی جنگ کا آغاز ہو گیا، ایک ایک کر کے امام کے اصحاب جانا شروع ہوئے، موقع زہیر تک پہنچ گیا۔ اب زہیر ابن قین ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، امام اجازت دیتے ہیں جاؤ زہیر جنگ کے لیے۔ زہیر آتے ہیں، طولانی خطبہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو یاد دلاتے ہیں یہ کون حسین ہے جو آغوش رسالت کا پالا ہوا ہے، یہ وہی حسین ہے جو دوش نبی کا سوار تھا، یہ وہی حسین ہے جس کی ماں فاطمہ ہے، یہ وہی حسین ہے جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ عزیز و زہیر ایک طولانی گفتگو کرتے ہیں، مگر سامنے والوں کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ شبر ایک تیر چلاتا ہے، زہیر سے کہتا ہے تمہاری باتوں نے ہمیں تھکا دیا ہے، میدان میں آئے ہو، جنگ کے ارادے سے آئے ہو، جنگ کرو۔ بس اسی اسنا میں امام کا قاصد آتا ہے، کہتا ہے زہیر امام تمہیں بلا رہے ہیں۔ زہیر امام کے پاس واپس جاتے ہیں، امام کہتے ہیں زہیر خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مومن آل فرعون کی طرح ان لوگوں کو نصیحت کی ہے، مگر اس کا اثر کوئی نہ ہوگا۔ اب زہیر دوبارہ عزیزوں کو اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت طلب کر کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، امام علی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مولا حسن کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور ظاہر اشعار کا مفہوم یہ کہ مجھے اجازت دیجیے مولا حسین کہ میں ان گراں قدر ہستیوں کی خدمت میں چلا جاؤں۔ امام بھی جملے سے جواب دیتے ہیں کہ زہیر تم بھی جاؤ، تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، اب وقت ملاقات آ گیا ہے۔ بس عزیز زہیر امام سے اجازت طلب کر کے آتے ہیں، میدان جنگ میں جنگ لڑتے ہیں، مگر ظاہر پیاس ہے، شدت ہے۔ وہ وقت آتا ہے کہ 110 کوفیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، مگر شہادت کا وقت آیا، زہیر کو کہیں سے نیزہ لگا، کہیں سے تیر لگا، زہیر سے سنبھلا نہ گیا۔ اب گرتے گرتے ہر مجاہد کی طرح آواز دی۔ ہم اپنی اس گفتگو کے حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں، یہ آواز کیا ہے؟ یعنی سلام فرمان دے، اے میرے فرمان دے، اے میرے کمانڈر، اے میرے سردار، اے میرے امام، میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ بس یہ کہتے کہتے زہیر زمین پر گرے ہیں۔ عزیز و امام حسین زہیر کے سرحانے پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد زہیر کو دعا دیتے ہیں، اے زہیر خدا تم پر اپنی رحمت کو نازل کرے، خدا تم سے اپنی رحمت کو دور نہ کرے۔ اور ایک بد دعا امام حسین نے یہاں دی، اے زہیر تمہارے قاتلوں کو خدا اس قوم کی طرح لعنت کرے جس کو خدا نے مست کر دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ یہ امام نے بیان کیا عزیزوں۔ بس زہیر کا لاشا امام کے سامنے ہے، زہیر آخری وقت میں امام کی زیارت کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں واقعی کربلا تیزی سے آگے بڑھ گیا، عصر عاشور آ گئی،
میرے مولا کی شہادت بھی ہو گئی، اب شام غریبہ آئی، تمام مصیبتیں اہل بیت نے دیکھی، شہادتوں کی خبر کوفہ پہنچی۔ اب زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا، بلانے کے بعد اس سے کہا ہے میرے غلام، اے آقا کے غلام، زہیر کے غلام، ایک کام ہے۔ کام کیا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں ایک کفن رکھا، کفن رکھ کے کہتی ہے یہ کفن لے جا، ارے حسین زہرا کی گود کا پالا تھا، حسین نبی کا نوازا تھا، اگر اسے قتل بھی کیا ہے تو دفن تو کر دیا ہوگا نا، ارے معلوم نہیں تیرے آقا کا کیا حال ہوگا، یہ کفن لے جا، اپنے آقا کو دیکھنا، اس کو یہ کفن دینا، دفنا دینا۔ غلام اب اپنا کفن لے کر آتا ہے، کربلا میں پہنچتا ہے، مگر مقتل کا منظر ہی کچھ عجیب ہے۔ ارے کچھ دیر بعد واپس جاتا ہے، جب واپس جاتا ہے زوجہ زہیر دیکھتی ہے گویا غلام ایسے ہی واپس آ گیا، کفن اس کے ہاتھوں میں رہ گیا، تعجب سے پوچھتی ہے میں نے تجھے اپنے آقا کو دفنانے کے لیے بھیجا تھا، تو نے آقا کو کفن نہ دیا، تڑپ کر کہتا ہے ارے میری سمجھ میں نہ آیا، کفن تو ایک تھا، لاشیں بے گول کفن، لاشیں زمین پر پڑے تھے، میں کیسے اپنے آقا کو کفن دیتا، صحابہ کا لال بے گول کفن زمین پر